دوستو، یہ کہانی جاسوسی ناول کے بیتاج بادشاہ ابن صفی کا ایک مشہور ناول زہریلی تصویر سے ماخوذ ہے۔ آئیے ملاحظہ فرماتے ہیں۔ استاد محبوب نرالے عالم جان کو آ گئے تھے۔ گھنٹی بجائے بغیر فلیٹ میں داخل ہوتے السلام علیکم کا دھماکہ ہوتا اور وہ باری باری سے اس انداز میں حاضرین سے مصافحہ کرتے جیسے قرض معسود وصول کر رہے ہوں۔ عمران جیسا آدمی بھی ان کے مصافحوں سے بور ہو گیا تھا۔ حاضرین میں سے کسی کو بھی نہ بخشتے، طوعاً و کرہاً جوزف کو بھی مصافحہ کرنا پڑتا۔ ویسے وہ کئی بار عمران سے کہہ چکا تھا، باس اگر کہو تو کسی دن اسے اٹھا کر کھڑکی سے باہر پھینک دوں۔ سلیمان البتہ انہیں ہاتھوں ہاتھ لیتا تھا، اکثر کہتا مجھے بھی شاعر بنا دو، اور استاد گردن اکڑا کر کہتے میاں یہ ساحری ہے، سکھائی نہیں جاتی۔ ایک چیز ہوتی ہے تخیل، صرف ادیبوں یعنی ادیبوں کو نصیب ہوتی ہے۔ ساحری نہ سیکھی جا سکتی ہے اور نہ ہی سکھائی جا سکتی ہے۔ آج بھی وہ اسی انداز میں آ دھمکے تھے۔ جولیا، صفدر، جوزف اور سلیمان سبھی نشست کے کمرے میں کسی اتفاق کے تحت اکٹھا تھے۔ استاد نے سب سے مصافحہ کیا لیکن جولیا کی طرف متوجہ نہ ہوئے۔ عمران نے بائیں آنکھ دبا کر آہستہ سے کہا، اور ان سے؟ ارے ہی۔ استاد نے کنکھیوں سے جولیا کی طرف دیکھتے ہوئے دانت نکال دیے، پھر سنبھل کر بولے، عمران صاحب غضب ہو گیا؟ خیریت؟ اردو کے بہت بڑے ادیب حضرت گلدم آشیانوی کا انتقال ہو گیا ہے۔ بڑی خوشی کی بات ہے۔ ارے ایسا نہ کہیے، بہت بڑی خدمت کی ہے اردو کی۔ اب اخبارات میرا بیان بھی مانگ رہے ہیں، سمجھ میں نہیں آتا کیا بیان دوں۔ صفدر نے اسے گھور کر دیکھا اور برا سا منہ بناتے ہوئے دوسری طرف دیکھنے لگا۔ بیان؟ عمران کچھ سوچتا ہوا بولا، میں کوشش کروں؟ ارے واہ، ضرور۔ میرا دماغ آج کل بالکل ٹھس ہو کر رہ گیا ہے۔ اچھا تو سنو، بلکہ سن کر زبانی یاد بھی کرو۔ مرحوم اردو کے بہت بڑے ادیب تھے۔ آپ نے اردو ادب میں ایک قسم کا ڈیری فارم کھول رکھا تھا، لہٰذا زندگی بھر خالص مکھن فروخت کرتے رہے۔ حکومت کو چاہیے کہ مرحوم کے پسماندگان کی اچھی طرح خبر لے۔ پسماندگان کیا؟ استاد نے ناک بھوں پر زور دیتے ہوئے پوچھا۔ پسماندگان یعنی پیچھے چھوڑے ہوئے لوگ، عمران بولا۔ اچھا، سمجھ گیا۔ فارسا میں اسے پسون ادگلیان کہتے ہیں۔ ہو جائے اسی بات پر فارسی میں کچھ، عمران نے کہا۔ کیا ہم لوگ چلے جائیں؟ صفدر برا سا منہ بنا کر بولا، لیکن عمران اس کی طرف توجہ دیے بغیر استاد سے مخاطب رہا۔ ہاں، گلبدنی کے بعد کیا کہا تھا استاد؟ گلبدنی فارسا میں؟ جب سے جوش صاحب نے میری گلبدنی چرائی ہے، میں ایسی چیزیں فارسا میں کہنے لگا ہوں۔ معلوم ہے جوش صاحب کا قصہ؟ بڑی زوردار جھڑپ ہوئی تھی، لگے چیخنے چلانے۔ میں نے کہا، جوش صاحب، میں ہاتھا پائی میں تو آپ سے نہیں جی سکوں گا، لیکن علمی بحث کیجیے مجھ سے۔ صفدر پر ہنسی کا دورہ پڑ گیا، لیکن عمران کی سنجیدگی میں ذرہ برابر بھی فرق نہیں آیا۔ ہاں، عمران سر ہلا کر بولا، اب شروع ہو جاؤ۔ استاد نے کھنکھار کر چھت کی طرف منہ اٹھایا اور ناک بھوں پر زور دینے لگے، پھر عمران سے بولے، ملاحظہ فرمائیے۔ وزرٹ زٹاخ چرخم چرخا زبوں، فریاد زنا موں۔ اتنے میں کسی نے باہر سے گھنٹی بجائی اور سلیمان دروازے کی طرف جھپٹا۔ پھولبدنی جہاں کی تہاں رہ گئی۔ استاد نے دوسرا مصرع عطا کرنے کی کوشش شروع ہی کی تھی کہ جوزف ہاتھ اٹھا کر غرایا، باس۔ استاد نے سہم کر عمران کی طرف دیکھا، لیکن وہ سلیمان کا لایا ہوا وزٹنگ کارڈ دیکھ رہا تھا۔ دفعتاً وہ سر اٹھا کر سلیمان سے بولا، میں نہیں جانتا یہ کون آدمی ہے۔ تو پھر اس میں میرا کیا قصور؟ سلیمان نے تیوری چڑھا کر کہا، کیوں نہ میں اسے بالکونی ہی سے مل کر رخصت کر دوں؟ میں ساتھ چلوں؟ استاد نے بہت سنجیدہ ہو کر پوچھا۔ تم آگے چلو، عمران سر ہلا کر بولا۔ استاد مجاہدانہ انداز میں اٹھے اور جھپٹ کر دروازے تک پہنچے۔ لٹو گھما کر دروازہ کھولا اور پھر احمقوں کی طرح منہ کھول کر کھڑے ہو گئے۔ عمران جہاں تھا وہیں رہا۔ دفعتاً استاد نے دروازہ بند کیا اور پلٹ آئے۔ ان کے چہرے پر حیرت کے آثار تھے۔ ارے وہ تو لیٹے ہوئے ہیں۔ انہوں نے رک کر کہا، کہاں لیٹے ہوئے ہیں؟ عمران نے پوچھا۔ فرش پر۔ جوزف دیکھو، عمران نے دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ جوزف نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا اور وہ بھی استاد ہی کے سے انداز میں کھڑا رہا۔ اوہ، کیا ہے؟ عمران نے غصیلے لہجے میں پوچھا۔ جوزف مڑ کر بولا، میرا خیال ہے باس، یہ مر چکا ہے۔ کیا بکواس ہے؟ عمران خود بھی آگے بڑھا۔
सिंघी से टकराव के बाद से वह बहुत ज़्यादा मुहतात हो गया था। दरवाजे के सामने ही एक आदमी चितपड़ा नजर आया। लिबास से खासा रख रखाव वाला मालूम होता था। उम्र 40 से ज़्यादा ना रही होगी। इमरान दरवाजे ही में खड़ा देखता रहा। वैसे एक ही नज़र में अंदाज़ा हो गया था कि वो मर चुका है। कोई उस वक्त तक बाहर नहीं निकलेगा जब तक कि पुलिस न आ जाए। उसने मुड़कर कहा। वो सभी उसके करीब खड़े थे कि क्यों? उस्ताद हकलाए, वो मर चुका है। अरे बाप रे, अब क्या होगा? उस्ताद बदहवास हो गए।